اگلے 3-4 روز گرجیت نے انتظار کی سولی پر لٹک کر بتائے۔ تیسرے روز شام کو اچانک ہی پرمود کا فون آ گیا۔ ابھی تک گرجیت نے اسے اس لیے فون نہیں کیا تھا کہ پرمود یہ نہ سوچنے لگے کہ وہ اس سے صرف امریکہ کے ویزے کے لیے ہی دوستی کر رہا ہے۔ پرمود نے اس کا حال چال دریافت کرنے کے بعد اگلے روز اتوار کی چھٹی کی وجہ سے اسے دوپہر کے بعد اسی جگہ ملنے کے لیے کہا تھا، اور اس کے علاوہ اس نے فون پر اور کوئی بات نہیں کی تھی۔ وقت مقررہ پر وہ پہنچ گیا۔ اس مرتبہ پرمود ہوٹل کے باہر ہی اس کا منتظر تھا۔ یار آج کہیں اور چلتے ہیں، اس نے بے تکلفی سے گرجیت کے کندھے دباتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ گرجیت نے موٹر سائیکل کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ کہیں بھی چلو، انڈیا گیٹ کی طرف چلیں، ہمیں تو کبھی کبھی یہ جگہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے، جانے اب جا کر پھر بھارت واپس آنا ہوگا بھی یا نہیں، پرمود نے کہا، اور دونوں گرجیت کے موٹر سائیکل پر انڈیا گیٹ کی طرف چل دیے۔ انڈیا گیٹ پہنچ کر انہوں نے ایک قدرے محفوظ کنج تلاش کر لیا اور چائے کا آرڈر دے کر وہیں بیٹھ گئے۔ آج کل بڑی سختی چل رہی ہے، ایسی بات نہیں کہ تمہارا کام نہ ہو، لیکن میری خواہش تھی کہ میں اپنی موجودگی میں ہی تمہارا کام مکمل کروا جاؤں۔ تم جب چاہو اگلے 3 ماہ کے دوران امریکہ آ جاؤ، پرمود نے اس کی بیوی اور بنٹی سمیت خیریت دریافت کرنے کے بعد کہا۔ کیا مطلب، کیا مسئلہ ہے؟ گرجیت کچھ گھبرا سا گیا۔ یار مسئلہ کوئی نہیں، اگر ہم قانونی طریقے سے چلیں تو 1 سے 3 ماہ کا عرصہ لگتا ہے، لیکن اگر تم ذرا ہمت کرو تو اگلے 1-1.5 ماہ ہی میں تمہارا ویزا لگ جائے گا، پرمود نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ میں تیار ہوں، تم جو بھی کہو میں تیار ہوں۔ اس کی بےتابی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ دیکھو گرجیت سیاں، یہ دنیا مطلب کی یار ہے، یہاں کا اصول ہے اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے۔ میرے باپ کا ایک ملنے والا یہاں امریکن قونصلیٹ میں ویزا افسر لگا ہوا ہے، میں نے اس سے تمہارے متعلق بات کی تھی کہ تمہاری باری ذرا جلدی لگوا دے، کیونکہ باقی تمام ضروریات میں پوری کروں گا۔ آج کل میں میرے فادر کی طرف سے تمہارے لیے لیٹر اور گارنٹی وغیرہ بھی آ جائے گی۔ وہ سالہ کسی طرح مانتا ہی نہیں، لیکن پھر اچانک ہی اس نے مجھ سے ایک کام کہہ دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر تم یہ کام کرتے رہو تو وہ اگلے 3 ماہ کے اندر اندر تمہارا ورک پرمٹ بھی بنوا دیں گے۔ اس طرح تم گرین کارڈ کے اہل ہو جاؤ گے اور اپنی بیوی اور بچی سمیت آسانی سے امریکہ جا سکو گے، جہاں تمہارا یہ بھائی تمہارے لیے باقی تمام بندوبست کر دے گا۔ پرمود نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ کام کیا ہے وہ؟ گرجیت سنگھ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، لیکن اس نے بتایا ہے کہ جو بھی مہمان پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ پر آتے ہیں ان کی فہرست تمہارے پاس کچن میں بھی آتی ہے کہ ان کے پسندیدہ کھانے کیا ہیں، تاکہ ان کی مرضی کے مطابق کھانے تیار کیے جا سکیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ پرمود نے بظاہر بڑے ہی معصومانہ انداز سے اس طرح یہ بات پوچھی تھی جیسے واقعی اسے کسی بات سے کچھ لینا دینا نہ ہو۔ ہاں، جب کبھی کوئی خصوصی کانفرنس وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی غیر ملکی وفد آئے تو ایسا ہی ہوتا ہے، گرجیت سنگھ نے جواب دیا۔ دراصل مجھے تو یار سمجھ نہیں آئی، وہ گورا کہہ رہا تھا کہ تم صرف یہ کرو کہ ایسے مہمانوں کی فہرست انہیں پہنچا دیا کرو، پرمود نے اچانک ہی کہہ دیا۔ گرجیت کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے الجھن کے آثار دکھائی پڑے، جس پر پرمود فوراً محتاط ہو گیا۔ یار دراصل اس سالے سفارتکاروں کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ جس ملک میں وہ کام کریں وہاں کے بڑے لوگوں سے اچھی طرح آگاہ رہیں کہ آج بھارتی پرائم منسٹر سے کون ملا ہے، کل کون ملا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میرا خیال ہے اس طرح یہ زیادہ باخبر ہو کر اپنی حکومت کے سامنے اپنے نمبر بناتے ہوں گے۔ اور کیا، یہ کون سے سالے ملٹری کے کاغذ ہیں جو تم نے چوری کر کے پہنچانے ہیں، پرمود نے کہا۔ گرجیت نے مان لیا۔ ہاں یار، مجھے کیا بھائی، میں سارے نام دے دیا کروں گا، گرجیت نے لاپرواہی سے کہا۔ پرمود کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کا واسطہ واقعی کسی مکمل گدھے سے پڑا ہے، یا پھر اس نے گرجیت کو واقعی اچھی طرح بے وقوف بنا لیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔